لله الذي أشرفنا وأكرمنا على السائر المخلوقات، والصلاة والسلام على سيد المرسلات وعلى آله وأصحابه الذين فازوا بأعلى الدرجات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من الكتاب والحكمة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين اللطيف المبين الوعيد الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. قبل تسکین کی میری گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھے، آئیے نہایت یقین و محبت اور خلوص و ادب کے ساتھ سبب وجود کائنات، باعث تخلیق کائنات، احمد مقدار، نائب پروردگار، رسول رحمت عالم، فخر عالم بنی آدم، مصطفیٰ جان کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے محبتانہ انداز میں درود و سلام کی نظریں پیش کرنے اپنے بابا سے سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کو ماہ ربیع النور، جس کو ماہ ربیع الاول کہا جاتا ہے، یہ ماہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی پہلی تاریخ ہے، اس مہینے کا آغاز ہو چکا ہے۔ میں آپ تمام حضرات کو اس ماہ الاول کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کی تمام برکتیں، سعادتیں، رحمتیں اور برکات و حسنات ہم سب کو عطا فرمائے۔ یہ حضور کی میلاد کا مہینہ ہے، تو اسی مناسبت سے انشاءاللہ کچھ باتیں، نصیحت آمیز باتیں میں آپ تمام حضرات سے کروں گا۔ آپ تمام حضرات توجہ کے ساتھ ہم تک گوش ہو کر ملاحظہ کریں گے۔ کسی شاعر نے کہا کہ افق کے سرخ ہونٹوں پر کبھی لابی نہیں ہوتی، افق کے سرخ ہونٹوں پر کبھی لابی نہیں ہوتی، اور رسول پاک نہ آتے تو خوشحالی نہیں ہوتی، رسول پاک نہ آتے تو خوشحالی نہیں ہوتی۔ اور قسم اللہ کی اے دوستو، میرا ایمان یہ کہتا ہے نہ ہوتا گنبد خضرا تو ہریالی نہیں ہوتی، نہ ہوتا گنبد خضرا تو ہریالی نہیں ہوتی۔ حضرات گرامی، حضور پرنور شافع نور الوشور علیہ التحیۃ والسلام جب اس دنیا میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے تو اس وقت انسانیت کی پہچان ختم ہو چکی تھی۔ لوگ کفر و شرک کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب چکے تھے، تو اس وقت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو کفر و شرک کی تاریکی اور جہالت کی وادیوں سے نکال کر نور ہدایت کی روشنی میں ان تمام لوگوں کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط مستقیم پر گامزن کیا۔ تو پھر وہ لوگ صحبت مصطفیٰ کی برکت سے اسلام کے گلشن کے، یعنی گلشن اسلام کے، جب ان اشخاص کو جو کفر و شرک اور جہالت کی تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے، جب مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارکہ ہوئی اور جب انہوں نے حضور علیہ السلام کی صحبتیں اختیار کی، آپ کی صحبتوں کا فیض اٹھایا، تو جانتے ہو وہی لوگ جو کفر و شرک میں ڈوبے ہوئے تھے، صحبت مصطفیٰ کی برکت سے وہ گلشن اسلام کے بہتے ہوئے پھول بن گئے، اور اس طرح سے دین اسلام کا گلستان سبز و شاداب ہوتا چلا گیا۔ لیکن یہود و نصارہ جو روز اول سے اسلام کے دشمن تھے، انہوں نے اپنی سازشوں کو جاری رکھا اور وہ سازشیں کرتے رہے۔
جس کے نتیجے بہت سارے فتنے وجود میں آئے، بہت سارے فتنے پیدا ہوئے، اور ان تمام فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے دلوں سے، ایمان والوں کے دلوں سے، اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے لوگوں کے دلوں سے حب رسول یعنی محبت مصطفیٰ کو ختم کر دیا جائے، یہ سب سے بڑا فتنہ تھا۔ تو جانتے ہو یہ فتنہ حب رسول کو دل سے ختم کرنے والا یہ فتنہ جب اٹھا تو دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ یہ بر صغیر تک آ پہنچا۔ بر صغیر یعنی ہندوستان۔ تو یہ فتنہ حضور کی محبت کو دل سے ختم کرنے والا فتنہ جب بر صغیر ہند و پاک میں آ پہنچا تو کسی نے ختم نبوت کا انکار کیا، تو کسی نے حضور کو اپنی مثل کہا، تو کسی نے ابلیس کے علم کی وسعت کو تو مان لیا، لیکن حضور علیہ السلام کے علم کی یہ کہہ کر نفی کر دی کہ یہاں کون سی نس وارد ہے۔ حضرات گرامی، تو اس فتنے نے اپنی جڑیں اتنی مضبوط کی ہیں کہ آج بھی اس کے اثرات ظاہر ہیں، آج بھی اس کے اثرات جو ہے آپ کو نظر آئیں گے، ہر علاقے میں، ہر محلے میں اس فتنے کا اثر آپ کو دکھائی دیتا ہوا نظر آئے گا۔ آئیے خلاصہ کرتے ہوئے چند فتنوں کا میں ذکر کرتا ہوں۔ فتنہ نمبر 1 ان کا یہ تھا اور آج بھی ہے کہ میلاد مصطفیٰ کا ثبوت کیا عہد رسالت میں تھا؟ کیا نبی پاک علیہ السلام نے کو اپنا میلاد منایا یا آپ نے میلاد منانے کی اجازت عطا فرمائی؟ فتنہ نمبر 2 کہ کیا کسی صحابی نے، تابعی نے، امام اور محدث نے حضور کی ولادت کا ذکر کیا، حضور کا میلاد منایا؟ فتنہ نمبر 3 حضور علیہ السلام کے میلاد کا ذکر کرنے والا، آپ کی ولادت کے تذکرے کرنے والا حاکم بے دین ہے معاذ اللہ۔ فتنہ نمبر 4 حضور 12 تاریخ 12 ربیع الاول یہ میلاد النبی نہیں بلکہ وفات النبی ہے، اور اسی طرح عیسائیوں، یہودیوں اور مسلمانوں کا موازنہ۔ یہ چند فتنے تھے جنہوں نے معاشرے کے اندر تباہی مچا ڈالی، اور دلوں کے اندر جو عشق رسول کا شمع روشن تھا، کچھ ایسے کمزور ایمان والے تھے کہ وہ جب اس فتنے کی گرفت میں آئے تو ان کے ایمان کا جنازہ نکلتا ہوا نظر آیا۔ تو یہ وہ فتنہ تھا جس نے عشق رسول کے چراغ کو بجھانے کی کوشش کی تھی، حب رسول، محبت رسول کو مسلمانوں کے دلوں سے نکالنے کی کوشش کی انتہا کر دی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دور میں اپنے محبوب سے محبت کرنے والوں کو پیدا فرماتا رہا جنہوں نے اسلام سنیت کی حفاظت کا حق ادا کیا۔ تو یہ وہ فتنہ تھا۔ اب آئیے ذرا میلاد کی حقیقت آپ دیکھیں۔ ابھی اعتراض اور فتنہ میں نے بیان کیا، اب میلاد کی حقیقت کیا ہے؟ میلاد کی حقیقت کو آپ سنو، ذہن کو قریب کرو کہ مسلمان محفل میلاد یا جشن میلاد، مسلمان کے یہاں، مسلمان کے حضور کی وجہ سے محفل منعقد کرتا ہے، تو اس سے مراد حضور علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ کرنا ہے، اور ولادت کے موقع پر عجائبات کا ذکر کرنا ہے، حضور علیہ السلام کی سیرت کو بیان کرنا ہے، مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی کرنا ہے۔ اور آگے بڑھو، میلاد کی حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کو شریعت مطالعہ سے آگاہ کیا جائے، اور میلاد کی حقیقت میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں حب رسول، محبت رسول کا جذبہ پیدا کیا جائے۔ یہ ہے میلاد کی حقیقت۔ حضرات گرامی، تو اب جب میلاد کی حقیقت واضح ہو گئی تو اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ محفل میلاد کا حصہ بننے والے ہر عمل کا ثبوت کیا قرآن و سنت میں ہے یا نہیں ہے؟ تو آؤ ذرا دیکھو، قرآن کی بارگاہ میں چلو، اللہ کے قرآن سے پوچھو، اور کہو اے قرآن
کچھ ظالموں نے تو حضور کے میلاد کو منانے کو شرک سے تعبیر کی ہے، بدعت سے تعبیر کی ہے، غلط کہا ہے، یہاں تک کہ بہت غلط جملہ استعمال کیا ہے۔ اے قرآن تو یہ بتا کہ عشاقان مصطفیٰ اور غلامان مصطفیٰ 12 ربیع النور کا جب مہینہ آتا ہے تو ان کے خوشیوں کی انتہا نہیں رہتی، مسرت و شادمانی کا اظہار کرتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں، مسجدوں کو سجاتے ہیں، محلے کو سجاتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، حضور کی محبت میں جلوس نکالتے ہیں، حضور کی محبت میں مجلسیں منعقد کرتے ہیں، حضور کی نعتیں پڑھتے ہیں، حضور پر حمد و ثنا بھیجتے ہیں۔ اے قرآن ذرا یہ بتا کیا اس کا ثبوت ہے، کیا اس کا ثبوت ہے تیرے پاس جو مسلمان عشاقان مصطفیٰ غلامان مصطفیٰ کرتے ہیں؟ تو جانتے ہو قرآن یہ باضابطہ اعلان کرتا ہوا نظر آئے گا کہ ذکر مصطفیٰ اور میلاد مصطفیٰ کے موضوع پر سب سے پہلی مجلس اور سب سے پہلی محفل کا انعقاد کسی دنیا کے انسان نے نہیں کیا بلکہ رب کائنات نے کیا ہے۔ رب کائنات نے میلاد کی سب سے پہلی مجلس کا انعقاد کیا، اور سنو کہ پروردگار عالم نے جب اس مجلس کا انعقاد کیا تو سامعین و حاضرین میں سے کوئی عام آدمی نہ تھا، بلکہ جتنے حاضرین اور سامعین اس منعقد کردہ مجلس میں تھے وہ سب کے سب انبیاء اور رسول تھے۔ حضرات گرامی، رب کائنات نے اس مجلس میں اپنے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری کا تذکرہ فرمایا۔ اب آؤ قرآن کو دیکھو، قرآن کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنْ حِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ مِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبران اسلام اور رسولان نظام کو اکٹھا کیا، جمع کیا اور ان سب سے فرمایا کہ میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، کتاب و حکمت عطا کروں گا، اس کے بعد میرا رسول، میرا آخری نبی اور رسول تشریف لائے گا، تو لہٰذا تم اس پر ایمان لانا، وہ تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہوگا، تم اس کی مدد بھی کرنا اور اس پر ایمان بھی لانا۔ لہٰذا بھاری ذمہ داری دے دی گئی، سب نے ذمہ اٹھایا اور سب نے کہا قالوا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں کہ اس رسول پر ہم ایمان لائیں گے، لہذا اس کی مدد بھی کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ تم آپس میں سارے کے سارے انبیاء گواہ بن جاؤ، سارے انبیاء آپس میں گواہ بن جاتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم سب کے ساتھ گواہ ہوں۔ اب ایک بات یہاں قابل غور و لحاظ ہے کہ قرآن کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی تو اس میں اس آیت کا ایک حصہ ہے ثم جاءکم رسول، تو ثم جاءکم رسول اس ان تمام الفاظ پر یعنی ثم جاءکم رسول تک جتنے بھی الفاظ ہیں، جتنے بھی حروف ہیں، آپ ان کے معنی اور مطالب پر غور کریں، بار بار غور کریں، تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ ثم جاءکم رسول سے مراد حضور علیہ السلام کی تشریف آوری ہے۔ آپ ان سے بھی پوچھیں جو میلاد کا انکار کرتے ہیں، وہ بھی کہیں گے اس بات کو کہ ثم جاءکم رسول سے مراد حضور علیہ السلام کی جلوہ گری ہے، آپ کی تشریف آوری ہے، وہ بھی کہیں گے اور ان کے باپ دادا کو بھی ماننا پڑے گا۔ تو جب ثم جاءکم رسول سے مراد حضور علیہ السلام کی تشریف آوری ہے تو پھر میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہی تو میلاد نبی ہے۔ ایک اور مقام پر رب کعبہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اور اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ ان نے ایک رسول بھیجا۔ مسلمان اسی احسان کی بجا آوری کے لیے اپنے نبی کا یوم ولادت مناتا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو بھیجا، تو اب ذرا توجہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو بھیجا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے، تو حضور کا اس کائنات میں تشریف لانا یہی تو میلاد النبی ہے، یہی تو میلاد مصطفیٰ ہے۔ پروردگار عالم نے عالم ارواح میں تمام انبیاء کو جمع کیا
اور ان کے سامنے ان سے اپنے حبیب مکرم کا ذکر کیا، اپنے حبیب مکرم کا تذکرہ فرما کر رب کعبہ نے سب کو اپنے آخری نبی اور رسول پر ایمان لانے کا حکم عطا فرمایا۔ تو جانتے ہو جتنے بھی نبی آئے، چاہے وہ حضرت آدم ہو، حضرت عیسیٰ ہو، حضرت موسیٰ ہو، حضرت لوط ہو، حضرت زکریا ہو، حضرت یحییٰ ہو، حضرت آدم کا عیسیٰ، جتنے نبی آئے، ہر نبی اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے زمانے میں حضور علیہ السلام کا ذکر کرتا رہا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ سنی غوثیہ جامع مسجد کے لیے آپ تمام حضرات زیادہ سے زیادہ تعاون فرما کر داخل احسانات ہوں۔ آپ توجہ میرے طرف رکھیں کہ جانتے ہو کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے زمانے میں ان سب نے حضور علیہ السلام کی ولادت اور حضور کی میلاد کا تذکرہ کیا۔ تو پتہ چلا کہ میلاد کا تذکرہ کرنا، جشن ولادت مصطفیٰ منانا، یہ شرک نہیں، بدعت نہیں، بلکہ سنت خدا اور سنت انبیاء ہے۔ اس لیے امام عشق و محبت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز یہ فرماتے ہوئے نظر آئے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، ارے دم میں جب تک دم ہے ذکر مصر فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم دو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ حضرات گرامی، تو آئیے دیکھیں کہ حضور علیہ السلام اس دنیا میں مبعوث ہونے والے، تشریف لانے والے آخری نبی اور رسول ہیں۔ اب حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، قیامت تک کا زمانہ مصطفیٰ جان عالم کا زمانہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے دین اسلام کو، دین اسلام یہ انسانی حیات کا، انسانی زندگی کا یہ ضابطۂ حیات ہے۔ تو اس دین اسلام کو مصطفیٰ جان عالم نے مکمل فرمایا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رب کعبہ نے فرمایا کہ ہمارے رسول تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو آئیے ذرا دیکھیں کہ قرآنی آیات سے تو آپ نے جان لیا کہ میلاد منانا یہ باعث نجات، باعث اجر و ثواب کا ذریعہ ہے، لیکن اب آئیے ذرا دیکھیں کہ کیا انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی، یا خاص طور سے حضور علیہ السلام نے خود اپنی زندگی پاک میں، اپنی مبارک زندگی میں، اپنی حیات ظاہری میں کبھی میلاد شریف کا ذکر فرمایا تھا؟ تو آؤ سنو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً بلا شبہ اپنی حیات میں اپنی میلاد کا ذکر فرمایا ہے۔ آؤ حضرت عبداللہ بن عباس جو صحابہ کی جماعت میں قرآن کے سب سے بڑے عالم تھے، ان کی بارگاہ میں چلو۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک وقت میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت حضور علیہ السلام نے اپنے نسب کے متعلق کوئی بات سنی تھی، حضور سخت ناراض تھے۔ جب میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا تو حضور منبر شریف پر تشریف لے گئے اور منبر شریف پر کھڑے ہو کر حضور نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں کون ہوں؟ تو سارے صحابہ نے ایک زبان، ایک آواز ہو کر کہا تھا کہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ آپ نے فرمایا سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو ان میں سب سے بہتر مخلوق مجھے بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مخلوق کے دو حصے فرمائے تو ان میں سے سب سے بہتر مجھے بنایا۔ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کے قبیلے بنائے، ان میں سب سے بہتر اور اچھا مجھے کیا، پھر ان قبیلوں سے دو قبیلے بنائے گئے، پھر ان میں سے خاندان بنائے گئے۔ آقا فرماتے ہیں کہ ان دو خاندانوں میں سے سب سے اچھے خاندان یعنی قریش میں سے مجھے کیا۔ آقا فرماتے ہیں کہ ان جب دو خاندان بنائے گئے تو سب سے اچھا اور سب سے
بہتر جو خاندان تھا جس کو قریش کے نام سے معروف ہے، تو آقا فرماتے ہیں کہ مجھے اس خاندان میں رکھا گیا، مجھے اس خاندان کا حصہ بنایا گیا۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنی ذات اور اپنی برادری اور اپنی نسب کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ ہوں، سب سے بہتر ہوں اور سب سے اچھا ہوں۔ اس لیے امام عشق محمد فرماتے ہیں کہ سب سے اولا والا ہمارا نبی، دونوں عالم کا اولا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ حضرات گرامی، تو آؤ دیکھو حضور نے اپنی ولادت کا ذکر کیا کہ نہیں کیا؟ اسی طریقے سے حضرت ابو قتادہ صحابی ہیں، انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا حضور ذرا یہ بتلائیں کہ پیر کے دن، پیر کے روز روزہ رکھنا کیسا ہے؟ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پیر کے دن روزہ رکھو، پیر کے دن میری ولادت ہوئی تھی اور پیر ہی کے روز اللہ کا کلام مجھ پر نازل ہوا تھا۔ تو اس حدیث سے واضح طور پر یہ بات ثابت و ظاہر ہو رہی ہے کہ پیر کے دن کا روزہ یہ یوم میلاد کے سبب سے ہے، جیسا کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا۔ اور آگے بڑھو، حضرت عبداللہ ابن عباس کی بارگاہ میں چلو، جو اسلام کے پہلے مفسر اور قرآن کے صحابہ کی جماعت کے سب سے بڑے عالم تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک مرتبہ اپنے گھر کے اندر حضور علیہ السلام کے میلاد کی ایک مجلس منعقد کی، اس میں تمام صحابہ کو اکٹھا کیا۔ کہتے ہیں نا کہ کیا صحابہ نے کبھی حضور کی ولادت کا ذکر کیا ہے، حضور کا میلاد منایا ہے، یا میلاد النبی کے مہینے میں کبھی چراغاں کی ہے، کبھی مال و دولت کو خرچ کیا ہے؟ ان احمقوں اور نااہلوں کو پتہ نہیں ہے کہ حدیث کے اندر کیا کیا ہے۔ حضرات گرامی دیکھیں، حضرت عبداللہ ابن عباس بڑے عظیم صحابی ہیں، مفسر قرآن ہیں، جن کے لیے حضور نے دعا فرمائی تھی۔ وہ اپنے گھر کے اندر حضور علیہ السلام کے میلاد کی محفل منعقد کیے ہوئے تھے، صحابہ کی جماعت بیٹھی ہے، صحابہ محفوظ ہو کر اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں اور حضور کو سلام بھیج رہے ہیں۔ تب جب اس وقت یعنی وہ لوگ آپس میں بیٹھ کر حضور کی ولادت کا جب تذکرہ کر رہے تھے، تو اسی وقت حضور علیہ السلام حضرت عبداللہ ابن عباس کے مکان کے اندر داخل ہوئے۔ تو جانتے ہو کہ جب حضور علیہ السلام حضرت عبداللہ ابن عباس کے مکان کے اندر داخل ہوئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سب کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی۔ کن کے لیے حضور نے فرمایا؟ جو حضور کی میلاد مناتے ہیں، حضور کے میلاد کے موقع پر حسب وسعت خرچ کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، درود و سلام بھیجتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں اور ولادت مصطفیٰ کا جو ذکر کرتے ہیں، تو ان کے تعلق سے مصطفیٰ نے فرمایا کہ تم سب کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی۔ اور آگے بڑھو، حضرت عباس ابن شاریہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت ابو دردہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت عباس بن شاریہ کے مکان کے اندر پہنچے، بلکہ حضرت عامر کے مکان پر پہنچے، تو اس وقت حضرت عامر یہ ایک صحابی تھے، انہوں نے مجلس کو قائم کی تھی اور اس مجلس کے اندر وہ بار بار حضور کی ولادت کے تذکرے کر رہے تھے اور بار بار یہ کہہ رہے تھے اللہ کی عزت کی قسم یہ وہی دن ہے جس دن میں حضور کی پیدائش ہوئی ہے، جس دن میں حضور علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ چنانچہ وہ یہ ذکر کر رہے تھے، اسی وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عامر کے مکان کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ میرے غلام میرے جانثار میری ولادت کا اور میرے میلاد کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری ولادت کا تذکرہ کرنے والوں، اے میرا میلاد منانے والوں، سنو، اللہ رب العزت نے تم سب کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے۔ اور آقا فرماتے ہیں کہ جو تمہاری طرح محفل میلاد منعقد کرے گا اور ولادت ذکر مصطفیٰ کو بیان کرے گا، وہ فرماتے ہیں وہ تمہاری ہی طرح نجات یافتہ ہوگا۔ دیکھیے بھائی، پبلک بہت زیادہ ہو گئی ہے، دوسری جماعت کا بھی قیام عمل میں لایا جا چکا ہے، تو اگر جگہ نہ ملے تو آپ تمام حضرات
برائے مہربانی واپس تشریف لے جائیں یا اوپر دیکھ لیں، اگر جگہ خالی ہو تو ضرور آپ وہاں بیٹھیں، ورنہ واپس اپنے گھر میں تشریف لے جائیں۔ جب دوسری جماعت کے لیے اذان دی جائے اس وقت آپ تشریف لائیں۔ دیکھو جگہ اگر خالی تو آگے بڑھ جاؤ، بار بار میں یہ کہتا ہوں کہ اگر جگہ خالی ہوا کرے تو آگے بڑھ جاؤ۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جان بوجھ کر پیچھے بیٹھتے ہیں، جبکہ پہلی صف میں دوسری صف میں زیادہ ثواب ہے۔ آپ اوپر والے حضرات سے گزارش ہے کہ اگر جگہ خالی ہو تو کھڑے ہو جائیں اور صفیں سیدھی کر لیں۔ چلیے بیٹھ جائیں۔ یہی کام اگر شروع میں کر لیں تو بار بار اس طریقے سے بھائی گیٹ میں جو حضرات بیٹھے ان سے گزارش ہے کہ اگر جگہ خالی نہ ہو تو دوسری جماعت میں بھی آ سکتے ہیں، دوسری جماعت کا بھی اہتمام ہے۔ تو جانتے ہو حضور علیہ السلام نے بشارت دی، اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ولادت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں دعائے ابراہیم ہوں اور بشارت عیسیٰ ہوں اور اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو ولادت کے وقت میری ماں نے دیکھا تھا، جن سے ایک نور نکلا تھا اور اس نور سے، اس روشنی سے شام کے محلات روشن ہو گئے تھے، اور میری ماں نے اس روشنی میں شام کے محلات کو دیکھ لیا تھا۔ اب ذرا بتاؤ کہ حضور نے خود اپنا ذکر، اپنے میلاد کا ذکر اپنی زبان سے کیا کہ نہیں کیا؟ حضور نے ضرور کیا۔ اور آگے بڑھو، ایک اور حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ مکمل بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے، اور جتنے بھی وہابیات رہبنا یا عقیدے ہیں تو حضور علیہ السلام کے میلاد کو شرک و بدعت سے تعبیر کرتے ہیں، لہذا ان کو دنگا شکن جواب دو اور اس غلط فہمی میں قطعی طور پر نہ آؤ۔ دیکھو حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب ہجرت فرما کر حضور علیہ السلام جب مدینہ طیبہ پہنچے تو حضور علیہ السلام نے اظہار نعمت کی خوشی میں جانور ذبح کیا۔ مدینہ پہنچے تو حضور علیہ السلام نے جانور ذبح کیا اپنی ولادت کی خوشی میں، اور جو ہے نعمت خداوندی کے اظہار کے طور پر اور اپنی ولادت کی خوشی میں حضور نے جانوروں کو ذبح کیا اور باقاعدہ دعوتوں کا اہتمام کیا۔ تو کچھ لوگوں نے یہ خیال کیا کہ حضور نے اپنا عقیقہ کیا ہے، لیکن علامہ جلال الدین الشافعی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور کا عقیقہ تو ان کے دادا عبد المطلب نے پیدائش کے 7ویں روز ہی کر دیا تھا، اور عقیقہ زندگی میں دوبارہ کوئی نہیں کر سکتا، تو لہذا وہ عقیقہ نہیں تھا بلکہ میلاد کی خوشی میں حضور نے جانور کو ذبح کیا تھا، اور کھانا پکا کر آپ نے اپنے چاہنے والوں کو، آپ نے اپنے رفقا کو، اپنے اصحاب کو کھلا کر اس بات کو واضح کر دیا تھا کہ میری ولادت جو سب سے بڑی نعمت ہے، نعمت عظمیٰ ہے رب کی طرف سے، تو میری ولادت کے موقع پر، ولادت کے وقت کے جو واقعات ہیں، جو عجائبات ہیں، مصطفیٰ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ان کا ذکر کرنا یا ان کے تعلق سے مجلس منعقد کرنا یہ شرک اور بدعت نہیں بلکہ سنت خدا، سنت مصطفیٰ اور سنت صحابہ ہے۔ حضرات گرامی، تو اسی طرح آج کل ایک اور غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ ربیع الاول شریف کا جو 12 تاریخ ہے، تو 12 تاریخ جو حضور پیدا بھی ہوئے اور حضور تشریف بھی لے گئے، تو یہ ولادت کی تاریخ بھی ہے اور وصال کی بھی تاریخ ہے۔ تو اب کچھ لوگ جو ہے یہ کہہ کر لوگوں کے ذہن کو خراب کرتے اور لوگ جواب نہیں دے پاتے۔ سنو، حضور کی ولادت اور حضور کا وصال یہ دونوں امت کے لیے ہے۔ حدیث کے اندر حضور نے فرمایا کہ میری ولادت اور میرا وصال یعنی اس دنیا سے ظاہری طور سے چلے جانا، یہ دونوں میری امت کے لیے خیر ہے، رحمت کا سبب ہے، یہ حضور نے فرمایا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی نبی کی امت کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس نبی کی موجودگی میں اس کی امت کو ہلاک و برباد اور تباہ کر کے اس نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک عطا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نبی کی امت نے اس نبی کی
تہذیب کی تھی، اس نبی کو گالیاں دی تھی، اس نبی کو ستایا تھا، ان پر ظلم کیا تھا، ان کی باتوں کو نہیں مانا تھا. اور آقا فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی امت کے لیے رحمت اور خیر کے دروازے کھولنا چاہتا ہے تو امت سے پہلے اس نبی کو اٹھا لیا کرتا ہے، اپنے پاس اٹھا لیا کرتا ہے. اب آپ ذرا دیکھو، امت باقی ہے، مصطفیٰ تشریف لے جا چکے ہیں، امت کی حیات میں ہے، ظاہری میں حیات ظاہری میں، اور حضور علیہ السلام حیات ظاہری سے دوسرے حیات ظاہری کی طرف منتقل ہو چکے ہیں. تو یہ خیر کی علامت ہے، برکت اور رحمت کی علامت ہے. جیسا کہ حضور نے فرمایا ہے، اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ مثال مصطفیٰ 12 تاریخ کو ہوئی، اگر اس پر اتفاق کر لیا جائے کہ اختلاف ہے تاریخوں میں، تو اس سے قطعی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ 12 تاریخ کو یوم میلاد نہیں منانا چاہیے. دیکھیے سوگ منانے کی جو مدت ہے وہ فقط 3 دن ہے. 3 دن کے بعد کوئی سوگ نہیں منا سکتا سوائے اس عورت کے جو بیوہ ہو چکی. وہ بیوہ عورت کے لیے عدت سوگ 4 مہینہ 10 دن ہے. اور عام طور سے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے، جو گھر والے ہوتے ہیں، قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کے لیے سوگ کی مدت 3 دن ہے. 3 دن کے بعد آرام. تو یہ کیسا سوگ ہے کہ جو 1450 سال کے بعد ہی منایا جاتا ہے. حضور کے میلاد کی تاریخ آتی ہے، محلے میں چلے جاؤ، ان کے علاقوں میں چلے جاؤ، مسجدیں سنی، مکانات سنی، نہ حضور کی ہم کا کوئی تذکرہ، نہ حضور کی آمد کے تعلق سے کوئی ذکر. اور اگر کوئی ذکر بھی کر رہا ہے حضور کی محبت میں ڈوب کر، تو اس کے اوپر فتوے لگائے جاتے ہیں اور اس عمل کو شرک اور بدعت سے تعبیر کی جاتی ہے. لہذا ایسے لوگوں کا تعلق یقینی طور پر ایمان سے نہیں ہو سکتا ہے. ایسے لوگوں کا تعلق مسلمانوں کی جماعت سے نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم کو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر کا سناتے جائیں گے. ایک واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. میلاد کے حوالے سے حضرت علامہ ابن جوزی بہت بڑے محدث اور مفسر ہیں، اور یہ سبق ہے آپ کے لیے کہ یہ حضور کی میلاد کا مہینہ ہے. جس قدر آپ سے ہو سکے حضور کے میلاد کا ذکر کریں، خرچ کریں، اور اپنے علاقوں کو، مسجدوں کو، مدارس کو اور اپنے مکانوں کو سجائیں. اور یہ جو سب سے بڑی نعمت ہے، دیکھیے جو رحمت سب سے بڑی ہوتی ہے اور جو نعمت سب سے بڑی ہوتی ہے اسی کی خوشی کی جاتی ہے. تو مسلمانوں کے نزدیک سب سے بڑی نعمت کا نام ہے مصطفیٰ جان عالم کی ولادت. حضور کی ولادت سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی نعمت اور کوئی رحمت نہیں ہے. تو اس لیے جو سچا مسلمان ہوگا، عاشق مصطفیٰ ہوگا، تو ضرور حضور کی میلاد پر خوش ہوگا. اور جو عاشق رسول اور غلام مصطفیٰ نہیں ہوگا تو حضور کی میلاد پر خوش نہیں ہوگا بلکہ غمگین ہوگا. اسی لیے تو استاد زمان فرماتے ہیں کہ مثال تیری چہر پہن پر ہزار عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی کو خوشیاں منا رہے ہیں. ایک ابلیس ہی تھا جو حضور کی ولادت پر چیخا تھا، اور کچھ لوگ آج اس کے ہم عقیدہ ہیں تو چیختے ہوئے نظر آتے ہیں. تو ابن جوزی کہتے ہیں کہ بغداد میں ایک شخص رہا کرتا تھا اور وہ مسلک اور مذہب اور دھرم کے اعتبار سے وہ یہودی تھا. تو وہ اور اس کی بیوی یہودن یہ دونوں ایک ساتھ رہتے تھے. اس کے پڑوس میں ایک مسلمان تھا. جب حضور کی میلاد کا مہینہ آتا تو وہ حضور علیہ السلام کی میلاد کے مہینے میں خوب خرچ کرتا، اپنے احباب کی دعوتیں کرتا، حضور کے ذکر کی اور ولادت باسعادت کے موقع پر مجلسیں منعقد کرتا، ذکر کی مجلسیں منعقد کرتا اور تمام مسلمین مسلمات مومنین مومنات کو جمع کرتا، حضور کی ولادت کا ذکر سناتا اور خود مسرت و شادمانی کا اظہار کرتا. تو یہودن کہنے لگی اپنے شوہر یہودی سے کہ آخر یہ بازو والے مسلمان کو کیا ہو گیا ہے کہ جب 12 تاریخ آتی ہے اور یہ مہینہ آتا ہے تو یہ خوشیاں مناتا ہے، چراغاں کرتا ہے اور اپنے حسن و سعاد مال بھی خرچ کرتا ہے، احباب کی دعوت بھی کرتا ہے، پیسے وغیرہ بھی اٹھاتا ہے. اور جس طرح آدمی شادی میں خوشی کا اظہار کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ یہ خوشی کا اظہار کرتا ہے. ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو اس یہودی نے کہا کہ اس مسلمان کا یہ گمان ہے کہ اس مہینے میں اس کے نبی کی ولادت ہوئی تھی، تو نبی کی ولادت کے سبب سے یہ خوش ہوتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے. اور مسلمان کا یہ گمان ہوتا ہے کہ اس خوشی سے نبی رحمت بھی خوش ہوتے ہیں، اور جب نبی خوش ہو جاتے ہیں تو
اپنی امت کو، اس فرد کو رحمت اور برکت سے نواز دیتے ہیں، خیر اور بھلائی سے نواز دیتے ہیں۔ یہودن نے کہا میں نہیں مانتی، اس نے انکار کیا۔ جب رات ہوئی وہ سو گئی تو جانتے ہو خواب میں اس کے ایک بزرگ تشریف لائے، بڑی نورانی شکل والے بزرگ تھے اور ان کے ساتھ ان کے اصحاب کی ایک کثیر تعداد تھی۔ اس یہودن نے جب دیکھا تو تعجب میں پڑ گئی کہ یہ نورانی جماعت والا کون ہے، تو اس نے حضور کے اصحاب میں سے ایک سے پوچھا کہ یہ کون ہے جنہیں میں تم سب سے زیادہ معزز اور محترم دیکھ رہی ہوں، نورانی چہرے والا دیکھ رہی ہوں، یہ کون ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا کہ یہ ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس نے کہا اگر میں ان سے پوچھوں تو کیا جواب دیں گے؟ کہا یقیناً بلا شبہ جواب دیں گے۔ وہ یہودن حضور کی طرف پڑھتی ہے، حضور کو آواز لگاتی ہے۔ حضور نے فرمایا اے اللہ کی بندی لبیک۔ جب حضور نے اتنے اچھے چہرے سے اس کو نوازا تو اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے اس طرح سے نواز رہے ہیں جبکہ میرا تعلق تو آپ کے دین سے بھی نہیں ہے، میں تو آپ کو بھی جانتی نہیں ہوں، میں نے تو آپ کی نبوت اور رسالت کو بھی نہیں مانا ہے، آپ مجھے اس طرح سے نواز رہے ہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی میرے ذریعہ اب تجھے ایمان کی دولت عطا کرنے والا ہے، تجھے مشرف اسلام کی نعمت اللہ کی طرف سے میرے ذریعہ عطا ہونے والی ہے، اس لیے میں آیا ہوں۔ اس نے کہا اگر ایسی بات ہے آپ مجھے اگر ایمان کی دولت عطا کرنے کے لیے آئے ہیں تو میں کلمہ پڑھتی ہوں اور مسلمان بنتی ہوں۔ اس نے توبہ کیا اور حضور کے دست اقدس پر وہ کلمہ پڑھتی ہے اور حضور پر اسلام ہو جاتی ہے۔ اس نے خواب میں عہد کر لیا تھا کہ جتنا مال میرے پاس ہے تہائی مال میں حضور کی میلاد پر صبح کو خرچ کروں گی۔ چنانچہ جب صبح ہوئی مال کو اکٹھا کرنے لگی، اس کے شوہر نے دیکھا اور اس نے اپنے شوہر کو دیکھا تو شوہر کا مائنڈ بھی چینج ہو چکا تھا، اس کا مزاج بھی بدل چکا تھا۔ تو اس نے کہا کہ میرے شوہر میں تمہیں بھلائی کی طرف راغب دیکھ رہی ہوں، وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ وہی تو ہے کہ جس شخصیت نے، جس عظیم ذات نے، جس پیغمبر نبی و رسول نے تجھے اسلام کی دولت عطا کی ہے، ایمان کی نعمت عطا کی ہے، یہ اسی کا صدقہ ہے کہ میں مال کو اکٹھا کر کے اس کی بارگاہ میں خرچ کرنے کے لیے تدبیر کر رہا ہوں۔ تو اس نے کہا، یہودن نے کہا کہ تمہیں میرے حال پر کس نے مطلع کیا؟ تو یہودی نے کہا کہ جس شخصیت نے تمہیں رات میں کلمہ پڑھایا اور مسلمان بنایا اسی نے تمہارے بعد مجھے بھی میرے پاس آ کر انہوں نے، ان کے اصحاب نے میرے پاس آ کر مجھے کلمہ پڑھایا اور اسلام میں داخل کیا۔ دیکھا آپ نے حضور کے میلاد کی برکت، کہ حضور کی میلاد کا تذکرہ جب پڑوس میں ہونے لگا اور پڑوسن یہودی اور یہودن دونوں متاثر ہوئے، حضور خواب میں آئے، کلمہ پڑھایا اور ان کو اسلام کی لازوال نعمت سے سرفراز فرمایا۔ تو اس لیے وقت ہو گیا ہے، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، یہ گزارش کرتا ہوں کہ آج ربیع الاول شریف کی پہلی تاریخ ہے، آپ تمام حضرات حضور کی